बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि क़ौलिन मिनल अक़वालि मुक़्तहिमीन। जी नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद हैदर नक्शबंदी, प्रोग्राम नाद नगर के बासी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम के स्टार्ट में खूबसूरत बात कि ज़िंदगी में हमेशा उन लोगों का चुनाव करो जिनको इज़्ज़त देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज़्ज़त दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को बिला ताख़ीर हम्दे बारी ताला से हम इसका आगाज़ करते हैं, और हम्दे बारी ताला के लिए मैं गुजारिश करूँगा, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सराहने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला राना रेहान अली कादरी साहब से। बेनवाओं की नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है, और हम के बंदे हैं सना करते हैं, वो के खालिक है सदा सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मौला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मौला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ। और एक तेरा इशारा हो आसान हो मुश्किल मौला, एक तेरा इशारा हो आसान हो मुश्किल अल्लाह, अल्लाह एक तेरा इशारा हो आसान हो मंज़िल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, मौला एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, क्या बात है, मौला मैं बंदाए आसी हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत शेर सजाद भाई, खास राना बिदार हुसैन मन साहिब कि बंदा कौन किसे नू के दे सकदे, कि सिर्फ दुआ कर सकदे, होवे सजन ते सजन दे रूप अंदर, सारी उम्र वफा कर सकदे, होवे सजन ते सजन दे रूप अंदर, सारी उम्र वफा कर सके दे। जे मंगनाई
اس رب کو منگے جیڑا اصل عطا کر سکدے تے جیڑا کھوچوں کڈ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا طلبگار مولا مولا تیرا ہوں فقط تیرا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں ربا معاف چکر میرے جرمانوں بے شک میں اوگن ہاراں جدے واسطے کل کائنات بنائیا او دیال دا میں حبدار سبحان اللہ سبحان اللہ ربا معاف چکر میرے جرمانوں بے شک میں اوگن ہاراں جدے واسطے کل کائنات بنائیا او دیال دا میں حبدار اور یہیں سے بڑی خوبصورت نام جا کر کوئی طیبہ میرے آقا کو بتائے جا کر کوئی طیبہ میرے آقا کو بتائے جا کر کوئی طیبہ میرے آقا کو بتائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہے رانا ریحان علی قادری صاحب بہت خوب ماشاءاللہ آپ نے پڑھا اور ریحان قادری صاحب کو اللہ پاک نے بھی بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور ملک کا کونا کونا گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر جہاں بھی حضور کے ذکر کی محفلیں ہوں یہ وہاں پہ ماشاءاللہ حضور کی صفت و ثنا سے لوگوں کے قلوب اذہان کو منور فرماتے ہیں اللہ پاک آپ کی آواز میں اور سوز و گداز میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے ناظرین ریحان بھائی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مہمان تشریف فرما ہیں ان کا تعارف میں تو یہ کہوں گا کہ کسی تعارف اور تعریف کے وہ محتاج نہیں ہیں اور ماشاءاللہ سماجی اور سیاسی شخصیت بھی ہیں درد دل رکھنے والی شخصیت ہے اور اللہ پاک نے انہیں اپنی بہت ساری خاص نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے جناب قبلہ رانا بیدار حسین منج صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہم ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور مشکور ہیں ان کے کہ یہ بہت ساری مصروفیات میں سے وقت نکال کے آج یہاں پہ ہمارے ادارہ سندس فاؤنڈیشن کو بھی انہوں نے وزٹ کیا ہے انشاءاللہ اس وزٹ کا بھی ویڈیو کلپ آپ اس میں ضرور دیکھیں گے اور ہم ان کو سندس فاؤنڈیشن میں اور پروگرام ناد نگر کی کے واسی میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا اور انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے جی ناظرین ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناد نگر کے واسی اور میں ہوں آپ کا میزبان سجاد حیدر نقشبندی تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے ہمارے شہر سیالکوٹ کے بہت ہی بڑے نامور مفکر اسلام مذہبی اسکالر اور یہ بھی کسی تعارف اور تعریف کے محتاج نہیں ہیں میری مراد قبلہ
غلام محی الدین چشتی صابری صاحب سے کہ وہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ رسول کا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے رانا بیدار حسین منج صاحب، کیسے ہیں رانا صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ جزاک خیر۔ اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ دونوں مہمان ہمارے پروگرام کی زینت بنے، آپ دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ علامہ صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت سوال ہے ان سے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں بتائیے گا پلیز۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں سجاد بھائی، جہاں تک مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی فضیلت کے حوالے سے بات ہے تو ہر بندہ مومن، ہر مسلمان جس کو بھی اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے اور اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجزن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ اس کا ایمان ہے، اس بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کب میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کب میں اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھوں، مکہ مکرمہ حاضر ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضری پیش کروں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ مکہ المکرمہ جس کو حجاز مقدس بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کے کئی ایک نام جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہیں، اور ناموں کی کثرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس بھی چیز کے جتنے بھی زیادہ نام ہوں گے اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک جی۔ تو مکہ المکرمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے بکہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے فرمایا انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جہاں پہ لفظ بکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور بکہ سے مراد مکہ ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو برکتوں والا بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جو امن ہی امن کی جگہ ہے، یہ امن کی جگہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اگر کوئی چور بھی آ جاتا ہے اللہ کے گھر میں، کوئی چوری کر کے، کوئی قاتل جو ہے وہ قتل کر کے وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ کے گھر سے گرفتار نہیں کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے تدبیر کو اختیار کیا جائے گا کہ کسی نہ کسی حیلے سے اس بندے کو مکہ المکرمہ سے باہر نکالا جائے، اللہ کے گھر سے، بیت اللہ شریف سے باہر نکالا جائے۔ جب وہ باہر آئے گا تو تب اس کو گرفتار کیا جائے گا، جب تک وہ اللہ کے گھر میں رہے گا اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بڑی فضیلت کی بات اور کیا ہے، چونکہ ٹائم بھی بڑا شارٹ ہے تو اس لیے میں گفتگو کو بھی بڑا مختصر کروں گا۔ اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اللہ کے گھر کی طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کو مخاطب فرما رہے ہیں، فرمایا اے کعبۃ اللہ، اے اللہ کے گھر، تجھے چھوڑ کے جانے کو میرا دل نہیں چاہتا، تجھے چھوڑ کے جانے کو۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے، کتنی عظمت ہے اللہ کے گھر کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے اللہ کے گھر کے ساتھ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے اللہ کے گھر، تجھے چھوڑ کے جانے کو میرا دل نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں کہ یہاں کے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہجرت کے موقع پر ہیں، اور اسے آپ اندازہ لگائیے پھر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے گھر میں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو 70 جو ہیں وہ اللہ کے گھر ڈائریکٹ نازل ہو رہی ہیں، اور 30 جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مرکز و محور ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا ہے۔ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ کہتے ہیں کہ جس کی طرف ہم نے توجہ کر کے نماز کو ادا کرنا ہے،
مرکز توجہ. جیسے ہم دیکھیں نا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے والدین کو کہہ دیتے ہیں قبلہ والد گرامی، قبلہ والدہ محترمہ، بالکل ایسی اور پھر قبلہ پیر و مرشد، ایسے لفظ بعض کہتے ہیں لوگ جی ان کو جو ہے کعبہ میں اور قبلہ میں فرق ہے، اس کو سمجھنے کی محبت میں ضرورت بھی ہے. ایک دوسرے کو ٹھیک ہے، کہہ دیتے ہیں. قبلہ کا معنی ہوتا ہے مرکز توجہ، توجہ. آپ کی توجہ کا جو مرکز ہے اس کو قبلہ کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ایک ایک لفظ کا اگر لغوی معنی میں اس کی طرف آؤں گا تو پھر کافی ٹائم چاہیے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بلاؤ میرے گھر کی طرف. صحیح. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا جب اللہ کے گھر کو بنا لیا نا تو آپ نے عرض کیا مولا کریم میں کیسے لوگوں کو بلاؤں، میں یہاں پہ آواز دوں گا، میری آواز کو کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کی آواز کو سنانا ہمارا کام ہے، آپ صرف لوگوں کو بلائیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں کو بلائیے. واہ واہ. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی جو ہے وہ اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے آپ نے آواز دی لوگوں آؤ اللہ کے حج کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ہمارے پاس چونکہ شہر سعادت کوٹ کی الحمدللہ بڑی عظیم شخصیت عاشق رسول، عاشق مدینہ، انتہائی محبتوں اور احترام کے لائق جناب رانا بیدار حسین منچ صاحب تشریف فرما ہیں. اور آج تو الحمدللہ ہر کوئی رانا صاحب کو جانتا بھی ہے اور رانا صاحب سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت ان کے دل میں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی محبت رکھنے والا ہر بندہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کر کے آئے. ماشاءاللہ. اور یہیں پہ میں علامہ صاحب چاہوں گا کہ جو میرا سوال کی اگلی لائن تھی مدینہ منورہ کی فضیلت، اسی میں بیان ہو جائے جی وقت کو بچاتے ہوئے. جی ٹھیک ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں. تو اس لیے رانا صاحب جو ہیں وہ الحمدللہ یہ بھی اللہ کی طرف وما توفیقی الا باللہ، یہ بندے کا اپنے زور بازو کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جی این سعادت بزور بازو نیست. صحیح. یہ جو اللہ رب العزت سعادت عطا فرماتا ہے یہ بندے کا اپنا کمال نہیں ہے، لوگوں کو اللہ نے بڑا دیا ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے امیر کبیر ہیں، بڑے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اور لیکن ان کے پاس دل نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے، ان کے نام کے لیے، ان کے محبت کے لیے خرچ کرنا. یہ بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے. اللہ پاک چن لیتا ہے، اللہ پاک کرم نوازی فرمائے. تو میں بات کر رہا ہوں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کے پاس لوگ پیدل آئیں گے. رجالا وعلی کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق، اور لوگ دبلی پتلی اونٹنیوں پہ سوار ہو کے یہاں پہ آئیں گے. سبحان اللہ. ان کے پاس سواریاں وہ اگرچہ اتنی اچھی نہیں ہوں گی لیکن آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو ہم نے توفیق دی ہے وہ یہاں پہ ضرور حاضر ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ بندہ جس نے اس وقت لبیک کہا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس بلاوے پہ، آپ کی اس آواز پہ جس نے لبیک کہا تھا، قیامت تک آنے والی جو ارواح تھی اللہ رب العزت نے وہ آپ کی آواز ان تک بھی پہنچا دی تھی. انہوں نے لبیک کہا. جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے وہ اللہ کے حضور ضرور حاضر ہوگا، اس کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوگا. اور اس میں ایک میرے ذہن میں وہ قبلہ نیازی صاحب عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ فرماتے ہیں وقت کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں. بات تو اصل میں یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی توجہ جو ہے جس بندے پہ ہو جائے تو وہ بندہ سرکار کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوگا. تو مدینہ منورہ جو ہے یہ تو وہ جگہ ہے آپ کو پتہ ہے جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کی اماجگاہ، لیکن جب سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں اس سرزمین میں مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اس جگہ کو مدینہ منورہ طیبہ طابہ یہ کہا جانے لگا، پاک پاکیزہ جگہ. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی فضیلت کا آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ
قرب قیامت آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ دور حاضر میں یہ بڑی باتیں ہو رہی تھیں دجال کے متعلق، امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کہ آپ نے کب تشریف لانا ہے، آپ کب آ رہے ہیں، دجال کب آئے گا، یہ ساری باتیں. دجال جو ہے اس نے پوری دنیا میں آنا ہے، اس نے چکر لگانا ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ قرب قیامت کی نشانیاں جو ہیں ان میں وہ سارے احوال جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن مدینہ منورہ کی یہ فضیلت ہے کہ دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو مدینہ منورہ کے چاروں اطراف میں کھڑے ہیں کہ کسی طرح بھی دجال اندر داخل نہ ہونے پائے. وہ حفاظت کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی. تو اس کی پھر فضیلت آپ دیکھیے کہ یہ تو اس کی تو مٹی بھی شفا ہے، سبحان اللہ، مٹی بھی شفا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، جو وہاں کے کانٹے ہیں فرماتے ہیں وہ بھی ہماری آنکھوں کے لیے حرز، ہمارے لیے حرز جاں ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مدینہ منورہ کی فضیلت میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. وہ تو بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، بڑی احادیث. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مدینہ منورہ یہ سرزمین ایک بھٹی کی مانند ہے. سجاد بھائی ان الفاظ پہ غور فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ مدینہ منورہ ایک بھٹی کی مانند ہے. جیسے بھٹی میں آپ سونا ڈالتے ہیں نا، وہ جو سناروں کی ایک چھوٹی سی ہوتی ہے کٹھالی جس کو کہا جاتا ہے، جس میں وہ سونا ڈال کے پھر اس کو پکاتے ہیں، پھر اس میں سے وہ کھرے کو اور کھوٹے کو الگ کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مدینہ منورہ کی یہ سرزمین جو ہے یہ کیا ہے؟ بھٹی کی مانند ہے. سبحان اللہ. اور یہ مومن اور منافق کی پہچان کرا دیتی ہے. منافق یہاں رہ نہیں سکتا اور مومن یہاں رہتا ہے. آپ دیکھیں نا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنی عظیم شخصیت کہ آپ نے صرف ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر سفر کیا ہے، وگرنہ ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری ہے. وہ سفر کس لیے کیا؟ صرف حج کے لیے. آپ سے کسی نے عرض کیا اے امام اس کی وجہ کیا ہے، آپ مدینہ منورہ سے باہر تشریف کیوں نہیں لے جاتے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے مدینہ منورہ کے باہر موت آئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا وہ بندہ منافق ہے جو مدینہ منورہ میں مرنے کی دعا نہیں کرتا. یہ مدینہ منورہ کی فضیلت ہے، اس پہ بے شمار گفتگو ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کا وقت بھی بڑا شارٹ ہے. وقت کو بچاتے ہوئے بالکل. اور رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. رانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ سے بڑا ایک خوبصورت سا سوال ہے. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے جس کو اللہ پاک نے نوازا ہے اپنی نعمتوں سے رحمتوں سے، اور جس کے پاس نہیں ہے اللہ پاک نے ہر بندے کا ایک فرق رکھا ہے، ایک درجہ ہے. تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی میری فیملی بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. تو آپ کے دل میں یہ خیال لوگوں کو عمرہ کروانے کا خیال کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. جی علامہ صاحب کا بیان سن کے بڑا مزہ آیا. اللہ پاک ان کے علم میں رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے. اصل میں عمرے کا جو خیال ہے یہ میں نے سلسلہ شروع کیا تھا. میں نے اپنے گاؤں میں دہت لگوکی کے ساتھ ہی میرا گاؤں ہے، بابا مورخ شاہ ولی دربار کے ساتھ. میں نے 2008 میں جامعہ مسجد محمد شروع کی. صحیح ماشاءاللہ. وہ تقریباً 1.5 سال میں مکمل ہوئی. ابھی بھی ادھر نظام اللہ کے فضل سے چل رہا ہے ماشاءاللہ. یہ میں نے اپنے گاؤں سے سلسلہ شروع کیا. پھر دوسری مسجد بنوائی جامعہ مسجد علی کرم اللہ وجہہ. یہ سلسلہ چلتا گیا. پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے علماء حضرات جو گاؤں والے ہیں نا وہ اب ان کو میں کوشش کروں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزہ مبارک کی زیارت کروا دوں، خانہ کعبے کی زیارت کروا دوں. تو پہلا پیکج میں نے 2013 میں ان کو دیا. وہ ٹوٹل بندے تھے غالباً
16-17 बंदे थे जो नमाजी थे, मस्जिदों से रिलेटेड थे। माशाल्लाह। तो ये सिलसिला 2013 से, मस्जिदें पहले बनवाई, 2013 से सिलसिला शुरू किया और अल्लाह ताला के फजलो करम से आज तक या मार्च तक, मिड मार्च तक हम 436 बंदे जो है ना उनको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की खाने काबा की ज़ियारत करा, जो जा चुके हैं, जो होके आ चुके हैं वो हैं 400 तो ये कोशिश मेरी यही थी। इसमें जो उलमा हजरात को मैंने ऐड किया है, वो पहले तो मैंने अपनी क्लास फेलोज को उम्रा करवाया, अपने इमाम मस्जिद जो थे उन सबको उम्रा करवाया, फिर मुख्तलिफ जगहों पे मैं जाता रहा, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ किसी भी दरगाह पे गया हूँ तो उधर दुआए फातिहा के लिए जाता रहता था मैं। जो बंदे मुझे ठीक लगे, जिनमें इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आया और उनका इखलाक बेहतरीन था, क्योंकि यहीं पे मैं अपनी बात काट के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनाता हूँ। मेरे हिसाब से अगर इस हदीस पर हम सब अमल पैरा हो जाए ना, तो इस्लाम में इखलाक, अखुवत, प्यार, मोहब्बत हमारे मुल्क में, हमारी कौम में भी आ जाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम ने पूछा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के दरबार में सबसे बुलंद मर्तबा किस बंदे का है? सुभान अल्लाह। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारी रात इबादत करने वालों में से, सारी रात तिलावत करने वालों में से, सारी रात रुकू व सजूद करने वालों में से वो बंदा बुलंद मुकाम ले जाएगा जिसका इखलाक अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मैं देख रहा हूँ वो इखलाक का फुकदान है। सही। अगर हमारा इखलाक बेहतरीन हो जाए तो अल्लाह के फजल से लोग इस्लाम की तरफ खींचे चले हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो 2013 से जो सिलसिला शुरू किया, पहले मैं अपने क्लास फेलोज को, दोस्तों को, अजीज़ों अकारब को जो हक रखते थे उनको उम्रा करवाया। फिर मैंने देखा कि जितने भी मैंने दोस्त भेजे हैं उम्रे पे, वो जब मैं उम्रे का पैकेज देता हूँ तो 15-20 दिन पहले नमाज की अदायगी करते हैं या उम्रे पे जाते हैं, उधर नमाज पढ़ते हैं, फिर 15-20 दिन बाद खजूरें और पानी खत्म होता है तो वो भी मस्जिदों से कह देते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिल्कुल ठीक। इसी पे मैं आपसे ये भी सवाल करना चाह रहा था कि सोशल मीडिया पे माशाल्लाह बहुत कुछ आप भी देखते होंगे, अपने मुतल्लिक हमने भी सुना पढ़ा, आपके भी माशाल्लाह पिछले दिनों वीडियोस भी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो खराबी पैदा कर रही थी आपके उम्रा पे भेजने के मतलब लोगों के जहनों में, और वीडियो क्लिप्स के ज़रिए। उसमें मैं ये समझता हूँ कि उम्रा के लिए उलमा किराम और नात खां हजरात को ही क्यों आपने खसूसियत दी? जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है भाईजान आपने। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे, खैर खैरियत रखे। मैंने एक चीज़ नोट की, मैं क्योंकि ख़ुद भी 30 से ऊपर माशाल्लाह उम्रे कर चुका हूँ, तो मैंने ये चीज़ महसूस की कि उलमा हजरात की, कल भी मैं एक जगह इंटरव्यू दे रहा था, सुबह भी यही बता रहा था कि 15 से 20 या 25 हज़ार रुपया तनख्वाह पे एक आलमी दीन अपने बच्चों को कैसे पाल सकता है? अगर वो 20, 25, 30 हज़ार पे अपने बच्चों को पाल भी रहे हैं और दीन हमारी आने वाली नस्ल को पढ़ा भी रहे हैं, तो उन्होंने उम्रा या हज की ज़ियारत कैसे करनी है? इसीलिए मेरे दिल में ख्याल आया कि ये कंजस्टेड सी इनकी वो अपना तनख्वाह है थोड़ी सी, तो मैं कोशिश करूं कि मैं ज़्यादा उन लोगों को उम्रे पे भेजूं जो हर जुम्मे मिंबरे रसूल पर बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुनाते हैं और हमारे आने वाली नस्लों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम बताते हैं, उनके अहकामात की पैरवी करने का हुक्म देते हैं। तो मेरी यही कोशिश थी। हाँ, काफ़ी दिनों से तकरीबन 1.5 महीना हो गया ये बातें चल रही हैं यार, को पैसे ले रहा है, को पैसे दे रहा है। ये जब से कुछ बंदे मैंने ऐड किए हैं, रहमतुल्लिल आलमीन ग्रुप मैंने बनाया, जिसमें मेरा बड़ा बेटा राना अबराज हैदर मंज भी है, राना अहमद हसन मंज भी है, कारी अब्दुल रऊफ चिश्ती साहब वो भी एडमन है। तो मैं बड़े तरीके से इसको मैनेज कर रहा हूँ कि मैं, लोग कहते हैं ये दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, मैं भी होता हूँ, लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जब मकसद बड़ा हो, जब मकसद बड़ा हो तो थोड़े बहुत तूफान आंधियां रास्ते में आती रहती हैं, आते जाते, और ये आते जाते रहने ही हैं। लेकिन हम यहाँ पे हमारा ये काम बनता है, जो जा चुके हैं हम लोग, जो नहीं जा सके अभी तक,
تو وہ دعا کریں ان کے لیے جو جا رہے ہیں, اور دعا کریں اپنے لیے جو نہیں جا سکے ابھی تک. ہونا تو یہ چاہیے. اور اسی کے ساتھ ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, اسی آپ کی گفتگو سے ریلیٹڈ ہے, کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ جو رانا صاحب لوگوں کو, علماء کرام کو, نعت خواں حضرات کو عمرہ پہ بھیج رہے ہیں, پتہ نہیں ان کا اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے, آپ کیا کیے گا؟ میں ان مسلمان بھائیوں سے, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, خیر خیریت رکھے, ان سے یہی ان کے اس سوال کا یہی جواب دے سکتا ہوں کہ بی بی پاک دامن سے میں نے بھیجے ہیں, لاہور سے مختلف مکتب فکر کے لوگ, پورے پاکستان سے ہی میں بھیجے ہیں. میں نے کوئی پریزیڈنٹ کا الیکشن تو نہیں نہ لڑنا. میرا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے ماں باپ کی بخشش کرے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. جتنے بھی مسلمان مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں اور قبروں میں ہمارے والدین, دیگر لوگوں کے والدین جو جا چکے ہیں, بھائی بہن جا چکے ہیں, اللہ پاک اس کا اجر ان سب کا میں صدقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ, ان کی آل اولاد کا صدقہ, اور تمام مسلمان مومنین کا صدقے کی نظریے سے یہ میں پیکج دیتا ہوں. سبحان اللہ. جی ناظرین, آپ نے رانا صاحب کی گفتگو سنی, اور اس میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا مقصد جو ان لوگوں کو بھیجنے کا ہے, اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی چل رہا, پتہ نہیں انہوں نے آگے چل کے کوئی سیاست کرنی ہے, کوئی سیاسی پلان ہے ان کا. تو رانا صاحب نے اپنا مقصد بتایا کہ جو میری فیملی سے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں, ان کے اصالِ ثواب کے لیے میرا یہ مقصد ہے کہ جتنے لوگ جائیں وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی, صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کر کے واپس آئیں, عمرہ کر کے آئیں, تو وہاں بھی نماز پڑھیں, یہاں بھی آ کے نماز پڑھیں, اور اپنی دعاؤں میں جو ہمارے فوج شدگان ہیں ان کو بالخصوص یاد رکھا جائے. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوتا ہے چھوٹی سی بریک کا, انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام نعت نگر کے باسی کا یہ پلیٹ فارم ہے, اور سندس فاؤنڈیشن ادارہ ہمارا, اس کے لیے بھی آپ نے دعا گو رہنا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. جی ناظرین, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعت نگر کے باسی, اور ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں, اور رانا صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی عمرہ پہ جانے کے حوالہ سے. یہ جو لوگوں کو عمرہ کی سعادت حاصل کروا رہے ہیں, رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ بہت سارے سوالات ایسے بھی اٹھ رہے ہیں کہ رانا صاحب ماشاءاللہ اتنے سارے لوگوں کو عمرہ کروا رہے ہیں, تو رانا صاحب کا کاروبار کیا ہے, اور کہیں آگے یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ رانا صاحب کے کوئی مقاصد تو نہیں آگے, سیاسی کوئی پلان تو نہیں ایسا جس کی وجہ سے رانا صاحب اپنا ایک حلقہ باب کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں لگے ہوئے ہیں؟ جی اللہ پاک لوگوں کی خیر کرن. جی پنجابی میں بول جی سکتا ہوں. بسم اللہ. میں سارے دوستاں نوں آگاہ کر دینا چاہنا وا کہ کوئی بھی سوال کرن تو پہਲਾਂ ਆਪਣੇ ذہن ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ 1955 ਚ ਅਗੋਕੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਚ ਆਏ ਸਨ. ਸਹੀ. ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ 80 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਅਗੋਕੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਅਗੋਕੀ ਅਦਾਲਤਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਅਸੀਂ 3 ਭਾਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਇਥੋਂ ਸੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ. ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ. ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਅਬਰਾਜ਼ ਹੈਦਰਮੰਜ ਐਲਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਮੈਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ 1 ਅਰਬ ਜਾਂ 1.5 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ. ਜਿੰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਾਂ, ਪੁੱਛ ਹੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿੰਜਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਜਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ ਨਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ 800 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਲ ਓਵਰ ਇਜ਼ ਓਕੇ.
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂ ਜੀ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ کوئی پروگرام نہیں کہ میں سیاست دے وچ پارٹیسپیٹ کراں. ماشاءاللہ. یعنی یہ کلیئر ہو چکا ناظرین کہ رانا صاحب نے فرما دیا ہے کہ سیاسی میرا کوئی مقصد نہیں ہے اس کار خیر کے پیچھے. تو خالصتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگوں کو حاضری کی توجہ ہے وہی میرا مقصد ہے, اور جو مقصد وہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ میرے گھر کے جو بڑے مرحوم ہیں اہل علاقہ کے ہیں, ان کے اصالِ ثواب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو وہاں سے ہو کے آئے تو وہاں پہ جائے, پھر ہو کے آئے تو ان کے لیے دعا فرما دے. ناظرین ہم چلتے ہیں اب قبلہ غلام محی الدین چشتی صاحب کی طرف. چشتی صاحب ٹائم بھی ہمارے پروگرام کا کافی ہو چکا ہے اور میں نے کچھ سوالات آپ سے کرنے تھے, لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. تو آپ نے رانا صاحب کی بھی گفتگو سنی اور آج پوری گفتگو میں مدینہ ہو گیا. آخر پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رانا صاحب کی اس کار خیر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ یہ وہ فلاں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ مومن جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو اللہ عطا فرما دیتا ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا اس کے ثواب میں کوئی کمی آتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں, اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. جس نے روزہ کسی کے کھجور سے یا کسی کے کھانے سے افطار کیا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. اسی پہ قیاس کرتے ہوئے علماء کرام نے یہ فرمایا جتنے بھی کار خیر ہیں, جتنے بھی اچھے کام ہیں, اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ان کے لیے اگر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے, کسی غریب کی مدد کرتا ہے, یا جیسے آپ دیکھیے کہ رانا صاحب الحمدللہ لوگوں کو عمرہ کروا رہے ہیں, عمرہ پیکج دے رہے ہیں, اس سرزمین, اس عظیم کائنات کی جو سب سے اعلیٰ اور افضل جگہ ہے وہ حجاز مقدس ہے, حرمین شریفین ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ گھر ہیں, وہ جگہیں ہیں کہ جن کے بارے میں دیکھیں نا نبی اکرم صلی اللہ, وہ جو آپ نے پہلے ایک بات کی تھی, اب یہاں پہ ایک بات میرے ذہن میں آئی. آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. رب کائنات نے فرمایا محبوب قسم ہے مجھے اس شہر کی, لا اقسم بہذا البلد, نہیں قسم اس شہر کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے قسم ہے اس شہر کی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق جملے کا استعمال ہونا چاہیے. وہ الفاظ جو رب تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں ان الفاظ کا انتخاب کر کے پھر اس کے بعد رب تعالیٰ کی ذات ستودہ صفات کے لیے, اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ان الفاظ کو بولنا چاہیے, کلام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو ہے نا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرماتا ہے, وہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد, مجھے اس شہر کی قسم. کس شہر کی؟ مکہ المکرمہ کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اللہ تعالیٰ اب دیکھیے کہ مکہ المکرمہ کی قسم ارشاد فرما رہا ہے, تو قسم کیوں ارشاد فرمایا؟ وہاں پہ کعبۃ اللہ اس لیے, وہاں پہ حجر اسود ہے اس لیے, وہاں پہ صفا اور مروہ ہے اس لیے, وہاں پہ آب زمزم ہے اس لیے, وہاں پہ مینا ہے اس لیے, وہاں پہ عرفات ہے اس لیے, وہاں پہ مزدلفہ ہے اس لیے نہیں. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, محبوب میں قسم اس لیے ارشاد فرما رہا ہوں کہ میرے تو یہاں پہ رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پہ قدم رکھتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین جس جگہ پہ ثبت ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا شارٹ کرتے ہوئے آخری ایک لائن میں آپ نے بتانا ہے کہ رانا صاحب جو لوگوں کو عمرہ کروا رہے ہیں, کسی کو عمرہ کروانے کا کتنا اجر ہے؟ دیکھیے اسی پہ میں گفتگو کر رہا تھا
کہ اگر کوئی بندہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، جتنا ثواب اس روزہ رکھنے والے کو ہے اتنا ہی ثواب اور روزہ افطار کرانے والے کو ہے، اور ان دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس پہ قیاس کرتے ہوئے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ کوئی بھی کار خیر کرتا ہے تو جتنا ثواب اس کرنے والے کو وہ عمل کرنا جو ہے نا، جس نے جتنا ثواب اس کو ہو رہا ہے اس کا عمل کا، مثال کے طور پہ یہاں پہ جو بندہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتا ہے، پھر وہاں پہ جا کے وہ نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ایک نیکی کا ثواب کتنے اللہ کے گھر میں 1,00,000 نیکی کے برابر۔ اور اگر کوئی بندہ وہاں پہ جا کے ایک قرآن پاک پڑھ لے، 1,00,000 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ وہاں پہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے کے برابر اس کو ثواب ہے۔ تو وہاں پہ جتنی اس نے عبادتیں کی، پھر اس کے بعد وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں مدینہ منورہ میں حاضری کے لیے جب پہنچا، یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمرہ تو ہم نے کر لیا یا حج ہم نے کر لیا، اب وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اپنی سوچ جو ہے یہ درست کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے گھر کا حج کیا لیکن میری زیارت کے لیے نہ آیا، اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ جفا کس کو کہتے ہیں؟ بے وفائی کو۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، مجھے بتائیے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ ہے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے وفائی کرنے والا ہے، کہاں اس کے حج، کہاں اس کے عمرے، کہاں اس کی عبادتیں، کہاں اس کا لیل و نہار کا اللہ رب العزت کی تسبیحات و تحلیلات میں مشغول رہنا، کہاں اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہنا، کسی کام نہیں آئے گا جب تک اس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہاں پہ جا کے وہ نیکیاں کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میری اس مسجد میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہاں پہ اور اشاق نے اس پہ بڑی گفتگو ہے، بڑی پیاری گفتگو ہے۔ اشاق نے تو یہاں تک کہا کہ یہ حساب و کتاب رہنے دو، جو سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، حضور نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے، یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ المکرمہ کو عطا فرمائی ہیں اس سے ڈبل برکتیں مدینہ منورہ کو عطا فرما۔ تو وہاں پہ اگر پھر 1,00,000 ہے تو پھر اس کو ڈبل کر دیں، یہاں پہ کتنی ہوں گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تو رد ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس شاہ کہتے ہیں یہ حساب و کتاب چھوڑ دو، یہاں پہ یہاں تک کہتے ہیں نا کہ مکہ میں عمرہ کرنا تھا تو کر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا۔ تو وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بات تو یہ ہے، تو جتنا ان کو ثواب ہے ایک بندے کو جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس نے جتنی بھی عبادتیں کی، ریاضتیں کی، جتنا بھی اللہ اللہ کیا، جتنے بھی اعمال صالحہ وہاں پہ کرتا رہا، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس بھی سن لیجئے کہ جو بندہ فسق و فجور سے بچا، جو بندہ جدال سے بچا، جو بندہ فحش اور لغویات سے بچا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب اللہ پاک رانا صاحب کو عطا فرما رہا ہے۔ تو اللہ ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے یہ، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص للہیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصدق سے جس طرح سے یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خالصتاً یہ عمل یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ ثابت قدم رکھے، اور شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ ان کو بچا کے رکھے، آمین۔ بہت شکریہ قبلہ علامہ غلام محی الدین چشتی صابری صاحب، آپ کی گفتگو سے ہم بھی بڑے مستفید ہوئے۔ اللہ پاک ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اور رانا بیدار حسین مائن صاحب، آپ بھی تشریف لائے، بڑی خوبصورت باتیں ہوئی آپ سے، اور باتیں گفتگو بھی وہی ہوئی جو آج کل لوگوں کے ذہن میں چل رہی ہیں۔ اللہ پاک بھی آپ کی اس کاوش کو، محبت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت بالکل ہی اب ختم ہو چکا ہے، اس پہ آخر پہ خوبصورت بات کرتا چلوں کہ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کے اندر ایک بھی عیب دیکھے تو اس کو اپنے اندر 10 عیب نظر آ جائے، یہی عاجزی ہے۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دعا گو ہوں سندس فاؤنڈیشن جو ہمارا ادارہ ہے اس کے لیے میں بھی، اور ناظرین آپ دیکھنے والے بھی اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس کے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو بھی کام اس کے ذمہ میں ہے اس ادارے کے، اللہ پاک اس میں خیر فرمائے۔
اللہ پاک آپ کا میرا سب کا حامی و ناصر ہو. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی جگہ نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.